اب آگے یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں، وَآتُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو دو، اموالہم، ان کا مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، اور تبدیل نہ کرو اچھے مال کو برے سے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی اموالہم الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، انہو، اگر یہ تم کرتے ہو، یعنی کہ اگر یہ تم کرتے ہو، انہو کان حوباً کبیرا، تو بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ پہلے کیا ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں، جب بچہ یتیم ہو جاتا تھا تو جو اس کا میراث ہوتی تھی، وہ جو یتیم کا سرپرست یا ولی ہوتا تھا، یا تو وہ کیا کرتا تھا، اپنے پاس اس مال کو امانت کے، یعنی کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتا تھا۔ اب ہدایت دی جا رہی کہ جو یتیم بچے کا مال آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی بددیانتی نہیں کرنی۔ بددیانتی یعنی کہ آپ کے پاس کسی یتیم کا مال ہے تو آپ نے اس میں سے ناحق نہیں کھانا، یا ایسا نہ ہو کہ آپ یتیم کی، یعنی کہ پراپرٹی ہوتی ہے، اچھی جگہ کی پراپرٹی اپنے پاس رکھ لو اور اس کو جو ہے نا دوسری جگہ سے کہو یہ تمہارے نام پر یہ زمین بنتی ہے، جہاں کی قیمت بھی بہت کم ہے، وہاں سے پراپرٹی اس کو اٹھا کے دے دو، اور اس کو ایسا نہ کرو کہ اس کی زمین کو اپنی زمین میں ملا دو کر، یعنی کہ بولو کہ یہ تو ہماری مشترکہ ہے، اتنی زمین میری ہے۔ تو یہ یتیم کا مال اللہ کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، امانت ہے، اس کے اندر خیانت نہ کرو۔ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ یا اس کے مال، اچھے مال کو برے مال کے سے تبدیل کر کے نہ کھاؤ، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ آگے بات ہو رہی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم یتیم بچیوں، یعنی یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لوگے، فَانْكِحُوا، تو نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو تمہیں عورتیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، مثنیٰ، دو دو، وثلاث، تین تین، ورباع، چار چار۔ یعنی یہاں یہ بات عرض کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، پہلے زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جو یتیم بچی ہوتی تھی تو اگر اس کا والد، یعنی کہ اس دنیا سے، یعنی والد جب چلے فوت ہو جاتے تھے تو وہ یتیم بچی اپنے چچا زاد اس کے ماتحتی میں، یعنی اس کے ولایت میں آتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب کیا ہوا، اس کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا، یتیم بچی کا مال بھی ہے، تو وہ چچا زاد جو تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ چلو اس سے نکاح بھی کر لوں گا اور اس کا مال بھی میرے تصرف میں آ جائے گا، اور وہ اس کے بدلے مہر بھی بہت کم دیتا تھا، اور بعض دفعہ مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی کو صرف اسی نیت سے نکاح کرتا تھا کہ اس کا مال میرے انڈر آ جائے، تو یعنی کہ جب انسان کی نیت یہ ہو تو وہ اپنی بیوی کو کیا وہ محبت دے گا، کیا اس کے حقوق ادا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے دل میں یہ خوف اور یہ اندیشہ ہے کہ تم اس کے معاملے میں انصاف کے ساتھ پیش نہیں آؤ گے، یعنی کہ وہ محبت اور اس کے وہ حقوق ادا نہیں کرو گے جو حقوق ادا کرنے چاہیے، صرف تم اس غرض سے نکاح کرو گے چلو یہ میرے انڈر آ جائے گی، اس کے سارا مال بھی میں ہڑپ کر لوں گا، تو پھر تم نکاح نہ کرو، پھر تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، یعنی ان چیزوں کی غرض سے نکاح نہ کرو، پھر اس میں بھی تمہیں اختیار ہے کہ تم 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل سے کام نہیں لوگے، فواحدۃ، تو بس ایک ہی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا تو تم کنیزیوں، یہ جو تمہاری باندیاں ہیں، کنیزیں ہیں، وہ تمہاری ملکیت میں ہیں، ذالک ادنی، اور اس بات میں زیادہ امکان ہے، اللہ تعدلوا، کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ یعنی اگر یہاں بات ہو رہی ہے کہ تمہیں جو اجازت ہے نا ایک ایک شادی، یہ 2 شادیوں کی یا 3 4 4 کی، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تم عدل اور انصاف کو قائم رکھ سکو گے، اور یہ زیادہ غالب گمان ہے کہ تم نہیں رکھ سکو گے، لیکن اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ میں رکھ سکوں گا تو پھر تم 2 شادیاں بھی کرو، 3 بھی کرو، لیکن مساوات کیسی ہو، وقت گزارنے میں، کہ میں نے اپنی ایک بیوی کو اتنا وقت دے رہا ہوں تو دوسری کو، اس میں بھی مساوات، نفقہ میں بھی مساوات، اس کو جو آسائش دیکھ رہے ہو دوسری کو بھی وہی آسائش دو، ہر لحاظ سے مساوات۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو مطلب ہمارے معاشرے میں بڑا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بھئی دوسری شادی تو سنت ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، سنت ہے دوسری شادی کرنا، تیسری بھی کرو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب دوسری کی تو پہلی کو بالکل پس سے پس ڈال دیا، یعنی کہ نہ اس کو وقت دینا، نہ اس کے حقوق ادا کرنا،
قرآن تو آپ کو کہہ رہے کرو، لیکن قرآن ساتھ قید کس کی لگا رہا ہے؟ یہ بھی تو دیکھو، اللہ تعدلو، انصاف کے ساتھ پیش آنے کی. اور انصاف کیسا؟ ہر معاملے میں انصاف، وقت دینے میں انصاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اٹھاتے ہو، باقی ساری چیزوں کو بھول جاتے ہو. باریاں مقرر کی تھی، نفقے میں مساوات تھی ہر لحاظ سے. محبت و دل کا معاملہ الگ ہے، وہ بات نہیں ہو رہی. جس معاملے میں آپ انصاف کے ساتھ یعنی کہ مساوات کر سکتے ہو آپ نے کرنی ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ گنہگار ہیں، آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سنت بھی وہاں یاد آتی ہے جہاں کواری اور چھوٹی عمر کی لڑکیوں پر ہی سنت یاد آتی ہے. ماشاءاللہ کتنی ہی زبردست مزے کی بات ہے. یعنی کہ مجھے سنت بھی وہاں یاد آ رہی ہے جہاں کواری لڑکیاں ہیں. سنت تو بیوہ کی بھی تھی، سنت تو مطلقہ کی بھی ہے. تو آپ مطلقہ عورت سے شادی کیوں نہیں کرتے دوسری؟ آپ بڑی عمر کی خاتون سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ بیوہ عورت سے شادی کیوں؟ سنت پر عمل کرو تو سنت پر عمل کرو. آپ تو ڈائریکٹ کہتے ہو کہ نہیں بھائی شادی تو کرنی ہے چھوٹی ایج کی اور بالکل، اور جب دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی کو پس سے پس ڈال دینا، کسی قسم کا کوئی خیال نہیں. تو یہ دین نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ ہمارا دین نہیں ہے. معذرت کے ساتھ پہلی بیوی 40 سال کی، دوسری 20 کی بھی ہے، تو مساوات دین وہی کہتا ہے. جتنا وقت آپ اس کو دے رہے ہیں پہلی کو بھی آپ نے اتنا ہی وقت دینا ہے. معذرت کے ساتھ اگر آپ مساوات قائم نہیں کر رہے تو آپ یہ اہل ہی نہیں ہے کہ آپ دوسری شادی کریں. آپ کو شریعت اجازت ہی نہیں دیتی. اگر آپ اس اپنی اندر یہ ایبیلٹی رکھتے ہیں کہ آپ حقوق ادا کریں گے، اور جتنی 40 سال والی عمر کو جتنے حقوق دے رہے ہیں 20 سال والی لڑکی کو بھی وہی حقوق دیں گے، تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ پھر ایسی خواتین کا انتخاب کریں جو معاشرے میں بے سہارا ہوں، بیواں ہوں، جن کی عمریں نکلتی جا رہی ہوں. پھر آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں. اگر آپ نے واقعی معاشرے کی بہتری سوچ رہے ہیں اور سنت پر عمل کرنے کی خواہش مند ہیں تو پھر کریں نا، شوق اتنا ہی. لیکن یہ آج کل نام لے ہوئے ہیں، صرف سنت کے نام لے ہوئے ہیں. اپنی جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے بس سنت کا نام لینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کریں.